صحیح بخاری شریف میرے کتاب کے اندر موجود ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کیسا ہے؟ حدیث کا نمبر ہے 933 اور اس کتاب کے اعتبار سے حدیث کا نمبر ہے 1021۔ حدیث پاک سنیے، سماعت فرمائیے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، ایک دن جمعہ کا دن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے۔ فقام الناس فصاحوا، لوگ کھڑے ہو کر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم تباہ ہو گئے، ہماری فریاد سنی جائے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ قحط المطر واحمرت الشجر وہلکت البہائم، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، بھوک آ گئی ہے، بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مال بھی تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے بال بچے بھی تباہ ہو گئے، ساری ہر چیز تباہ ہو گئی، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں بچا، ہر طرف قحط آ گیا، گھروں میں فاتح ہیں، اب گزارا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے ہمارے لیے برکت آ جائے۔ تو فرماتے ہیں سب کچھ تباہ ہو گیا، فادعوا اللہ ان یسقینا، یا اللہ، یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ وہ ہم پر برسات نازل فرمائے، سبحان اللہ، برسات نازل فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ نے جب یہ عرض کی، راوی فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبحان اللہ دعا کے لیے دستے دراز کیے اور کہتے ہیں اللہم اسقینا۔ صحابی فرماتے ہیں مرتین، میرے محبوب نے 2 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم اسقینا، اے اللہ ہم پر برسات نازل فرما، سبحان اللہ، برسات نازل فرما۔ سنیے اب صحابی کا عقیدہ کیا ہے، صحابی بیان کیا کرتا ہے، حقیقت کیا بیان کرتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کی زبان سے وحی خدا نکلے، جس کے ہاتھوں کے بارے میں رب فرمائے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، تو سنیے الفاظ زبان سے نکلے ہوں، ہاتھ اٹھائے ہوں ید اللہ والے، تو رب پھر ان کو رد کیسے کرے گا؟ وہ تو اٹھنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں استغی مرتین، صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اے اللہ ہم پہ بارش کا نزول فرما، اے اللہ ہم پہ بارش کا نزول فرما۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِّن سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں میرے محبوب سے جب لوگوں نے عرض کی کہ حضور برسات نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، قحط زدہ سب ہو چکے ہیں، مال تباہ ہو گئے، باغ تباہ ہو گئے، بچے تباہ ہو گئے، خود گھروں کے اندر فاقے ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ اس دعا سے پہلے صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے آسمان کے اندر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا، میرے محبوب نے جب ہاتھ اٹھائے رب سے دعا کی، وَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، تو پھر آسمان پر بادل بھی پیدا ہو گئے، فوراً ہی برسات برسنے لگی، سبحان اللہ، برسات برسنے لگی، بادل بھی آ گئے، برسات بھی شروع ہو گئی۔ وَنَزَلَ عَنَ الْمِنبَرِ فَصَلَّى، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف نیچے لے آئے، فصلہ، سارے صحابہ کو نماز پڑھی، فَلَمَّا انصَرَفَ، حضور بھی اپنے در دولت پہ تشریف لے گئے، سارے صحابہ بھی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، صحابہ فرماتے ہیں وہ جمعے کا دن گزرا بارش ہوتی رہی، ہفتے کا دن گزرا بارش ہوتی رہی، اتوار کا دن آ گیا بارش ہوتی رہی، پیر شریف کا دن آ گیا بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ جمعہ تک مسلسل بارش جاری رہی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ يَخْطَبُ صَاحُوا إِلَيْهِ، حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر صحابہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صَاحُوا إِلَيْهِ، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے تَحَمَّدِتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَ السُّبُلُ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش نازل فرمائی، اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر گرنے لگے ہیں، راستے
بند ہونے لگے ہیں، راستوں کے اندر کیچڑ بن چکا ہے، راستے تالاب کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی تھمنے کا نام نہیں لیتی، اب فرماؤ کیا کہتے ہو؟ کہا میرے صحابہ کہو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں فدعوا اللہ یحبسھا عنا، یا رسول اللہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس برسات کو رب بند فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فتبسم النبی، میرے محبوب مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ مسکرانے میں تو سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ میرے محبوب مسکرائے، کہنے لگے صحابہ پچھلا جمعہ تھا شکایت کرتے تھے بارش ہوتی نہیں ہے، اب کہتے ہو بارش تھمتی نہیں ہے۔ ارے تھمتی بھی کیسی؟ وما ينطق عن الهوى کی زبان سے میرے محبوب نے دعا جو کی تھی، ایسے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ اب حضور مسکرائے، چاہتے کیا ہو یا رسول اللہ؟ دعا فرمائیے کہ رب سے دعا کیجیے برسات بند ہو جائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دست دراز کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث یہاں پہ ہے جس کے الفاظ ہیں اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ یہ جو برسات ہے اس کو مدینے سے روک لے، باقی ساری جگہ پر یہ جاری و ساری رہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے محبوب نے کیسی دعا ارشاد فرمائی، میرے رب نے بھی ویسے قبول فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں وَتَشَقَّقَتِ الْمَدِينَةُ فَجَعَلْتُ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطَرٌ فرماتے ہیں پھر ایسا محبوب نے فرمایا کہ مدینے میں نہ ہو یا اللہ، مدینے کے باہر برستی رہے۔ تو پھر ماحول ایسا بن گیا کہ ہم نے مدینہ شریف کے اندر دیکھا، ہم مدینہ میں ہوتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی، ہم مدینے سے باہر جاتے تھے چھما چھم برسات ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ محبوب نے ایسی دعا کی ہے فَنَظَرْتُ إِلَى مَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِقْلِيلِ، فرماتے ہیں میرے محبوب نے دعا کی، مدینہ کے اندر بارش ہو گئی تو پھر ہم نے یہ نظارہ کیا، مدینہ کی طرف ہم نظر دوڑاتے تھے تو ہمیں پوروں کے برابر بھی بارش کے قطرے نظر نہیں آتے تھے۔ ایسی میرے محبوب کی دعا کو رب نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا۔ اس کو میں پڑھتا رہوں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب رب کی بارگاہ میں یہ دعا جب کرتے ہیں تو دعا ایسے نہیں جاتی بلکہ پہلے قبولیت کا سہرا پہنتی ہے۔
عنایت کا جوڑا پہنتی ہے، یہ دعا دلہن بن کے میرے رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب یہ دلہن بن کر میرے رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو پھر جب رب کی بارگاہ میں پہنچ کر ایسی قبول ہوتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے کہ اس میں رد ہونے کا ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اجابت کا سہرا، آپ سارے سنا خان بن جائے، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے امام نے کیا خوبصورت حوالہ دیا، فرمایا رب کی بارگاہ میں میرے محبوب کی دعا دلہن بن کے پہنچتی ہے۔ جب دلہن آتی ہے دلہا کو تو خوشی ہوتی ہے، سارے گھر کے افراد خوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو میرے محبوب کی دعا بھی رب کی بارگاہ میں دلہن بن کے جاتی ہے۔ ادھر میرے محبوب نے جمعہ کے دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ادھر دوسرے جمعہ تک برسات برابر ہوتی رہی۔ جب تک میرے محبوب نے ہاتھ نہ اٹھائے رب نے برسات بند نہیں کی، اور جیسے ہی میرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو برسات فوراً بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا مجھے سکون قرار تب آئے گا جب سب مل کر پڑھیں گے، بآواز بلند پڑھیں گے، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث پاک تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی۔ اب بخاری شریف کے یہ بھی سیاستہ میں سے اصح الکتاب، سب سے صحیح ترین کتاب ہے قرآن شریف کے بعد حدیث پاک کی، اور اس کے بعد سیاستہ میں سے دوسری کتاب ایک اور ہے سنن ابن ماجہ شریف، یہ بھی صحیح کتاب ہے۔ اس کے اندر میں جو بیان کرنے لگا ہوں یہ اس سے حضور علیہ السلام کی دعا کا تعلق نہیں ہے، حضور کی دعا کا تعلق نہیں ہے۔ ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو حضور کہیں کہ دعا کر، اس کی اگر اتنی قبولیت ہے، اگر اس کے لیے حضور خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو سماعت فرمائیے ذرا محبت کے ساتھ پہلے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1385۔ لوگ سے آئے سمتا لے کر کہتے ہیں کہ جناب دکھائیے کہ وسیلہ کا ثبوت کہاں ہے، حضور کی طاقت اور اختیار کا اندازہ کہاں ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس راوی روایت کرنے والی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، جس سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہوتا ہے، اور عقیدہ اہل سنت وہ ہے جو حدیث کے بھی مطابق ہے، قرآن کے بھی مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں حدیث سے عقیدہ ملا، قرآن سے حدیث ملا، عقیدہ ملا۔ سنیے حضرت عثمان بن حنیف کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ایک نبینا شخص میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا ادعو اللہ لی ان یعافینی، اے اللہ کے رسول میرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس بندے کا عقیدہ بھی دیکھیے یارو، خدا کہاں سے نہیں سنتا؟ بولیے، خدا تو ہر جگہ سنتا ہے، جہاں سے پکارو ہر جگہ سنتا ہے۔ اس مرد کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، دعائیں کرنی ہے خود کر لے، یہاں پر بیٹھ کر کر لے، نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس صحابی نے بتا دیا کہ اور جگہ پہ دعا مانگو، اس کا درجہ اپنا ہے۔ اگر نبی سے دعا کرواؤ، نبی کے پاس دعا کرواؤ تو اس کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ انا اب آئے کہتے ہیں ادعو اللہ لی ان یعافینی، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری آنکھیں واپس کر دیں۔ اب سنیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت شئت دعوت، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مرد اگر تو کہے تو میں تیرے لیے اپنی دعا کو مؤخر کر دوں، ابھی تیرے لیے دعا نہ کروں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھ سے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے، اور سن اگر تجھ سے رہا نہیں جاتا تو ابھی تیرے لیے دعا کیے دیتا ہوں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ تو مرد کہنے لگا ادعوہ یا رسول اللہ، آپ دعا کر دیجئے۔ اب اس نے دعا کے لیے کہا، آگے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا آنکھیں سلامت چاہتے ہو؟ ہاں جی، اگر حضور کو اختیار نہ ہوتا خدا کے بندے میرے پاس کیوں آیا؟ ظاہری بات ہے جو بندہ حضور سے دعا کروانے کے لیے آیا کیا اس نے خود دعا نہ کی ہوگی؟ بولیے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک محاورہ مشہور ہے کہ اندھا کیا مانگے، سیانے بندے نہیں بیٹھے لگتے ہیں، اندھا کیا مانگے دو، ایسے مشہور ہے جی، اندھا کیا مانگے، وہ تو رب کی بارگاہ میں اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دو آنکھیں عطا ہو، جیسے لوگ دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ اور یہاں پر اگر محبت اور بندہ عشق میں ڈوب جائے نا تو اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، حضور نے فرمایا اگر چاہے تو مؤخر کر دوں دعا کو، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو پھر اس نے اس کا عشق اور محبت یہ اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ بات کو دیر ہو جائے، کیوں؟ وہ اس تڑپ میں تھا یا رسول اللہ اگر آنکھیں ملیں گی تو آپ کا چہرہ بندو ہاتھ تکتا رہا، یا رسول اللہ وہ سینہ تو تکتا رہوں گا نا جس کے بارے میں رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، یا رسول اللہ وہ ہاتھ تو تکوں گا نا جس ہاتھوں کے بعد رب نے فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدی، محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ، یا رسول اللہ وہ میں نظریں تو تکتا رہوں گا نا جن کے بارے میں رب نے فرمایا اس سے دیکھنا آپ کا نہیں ہے، اس سے دیکھنا ہمارا دیکھنا، یا رسول اللہ وہ چال اور ڈھال تو دیکھتا رہوں گا، وہ قدم تو دیکھتا رہوں گا، جس جگہ پر یہ قدم پڑتے ہیں اس کے بارے میں رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب ہمیں اس شہر کی قسم ہے جس میں آپ کے قدم لگے۔ تو یہ تصور کرتا ہوگا رکبت ہاتھ تکنا چاہتا ہوں، علم نشرا کا سینہ تکنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ لا اقسم بہذا البلد کی جس قدموں کی قدم رب نے اٹھائی ہے ان قدموں کو تکنا چاہتا ہوں، آپ کا ہر عضو تکنا چاہتا ہوں، اور نبوت کے وہ خد و خال میں تکنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اب رہا نہیں جاتا، آپ کو رب نے یہ اختیار دیا ہے، آپ سفارش فرمائیں تو رب مجھے آگے رکا سکتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ رب کے محبوب سے دعا کروانے کے لیے آیا، دعا کیوں کروانے کے لیے آیا؟ اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا۔ اب سنیے محبوب نے فرمایا آنکھیں چاہتے ہیں، اگر محبوب کو اختیار نہ ہوتا تو پھر کیا فرماتے؟ تو تیرا دماغ خراب ہے، میں نے تو رب کچھ دیتا ہی نہیں تو میں تیرے واسطے کی کرا، کملا ہو گیا، رب میں نے کچھ دیتا ہی نہیں تو تیرے واسطے میں کی کرا؟ نہیں نہیں، میرے محبوب کو رب نے مختار کل بنایا، آپ نے فرمایا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، وہ آکھن لگے وہ آکھا منگڑ ڈالیا، جا پہلے وضو کر، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، سونا طریقے نال وضو کری، وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، پھر آگے 2 رکعتاں پڑھی، سبحان اللہ، آگے 2 رکعتاں پڑھنیاں، اور میرے محبوب نے دعا بھی سکھا دیتی، وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، 2 رکعتاں پڑھ کے رب دی بارگاہ وچ ہمیں دعا کرنی، ہاتھ چک کے دعا کرنی ہے، دعا کیڑی کرنی ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، سبحان اللہ، بڑا پیارا اسلوب ہے اس حدیث دے اندر۔ پھر وہ بات کہندا ہے، پھر رب نے محبوب نے فرمایا ہے شخص پھر رب دی بارگاہ شرط کرنی ہے، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم فشفعه فيا، پھر رب دی بارگاہ وچ عرض کی کرنی ہے، دعا منگنی ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ سوال کردا تے تیرے پیارے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال
تیری بارگاہ دے وچ توجہ کرنا، تیری بارگاہ دے وچ توجہ کرنا، انہوں وسیلہ پیش کرنا۔ اے رب دی بارگاہ وچ یا اللہ، اور معبود دی بارگاہ چاہ دیں یا محمد، اے اللہ دے رسول، اے اللہ دے رسول تسی گواہ ہو جاؤ، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اے اللہ دے رسول تسی گواہ ہو جاؤ، میں اپنی اکھاں لین واسطے رب دی بارگاہ وچ تانوں وسیلہ بنایا ہے۔ کیوں وسیلہ بنایا؟ فرمایا لتقضی، وسیلہ اس واسطے بنایا تاکہ اللہ میری دعا نو قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہم فشفیہ فیہ، یا اللہ اے بارے قبولیت فرما۔ فرمانے نے صحابی کے حضرت وہ جڑے مرد آئے سن، حضرت عثمان ابن حنیف نے فرمایا وہ مرد جڑا اکھاں لین حضور دی بارگاہ وچ آئے سی، حضور دی بارگاہ وچ آیا سی، انہیں آ کے 2 رکعتاں پڑھیاں، 2 رکعتاں پڑھ کے محبوب دے وسیلے نال دعا کیتی، ہلے دعا کر کے اپنے جگہ تو اٹھیا نہیں، اللہ نے انہوں اکھاں عطا فرما دتیاں، اکھاں عطا فرما دتیاں۔ اس حدیث دے اندر اسلوب دیکھو، پہلے صحابی نے دعا کیتی رب دی بارگاہ وچ اللہم، پھر وہ صحابی آندا ہے یا محمد، رب نو بھی پہلے مخاطب کیتا، پھر فرمایا اے اللہ دے رسول تسی بھی گواہ ہو جاؤ، تواڈے وسیلے نال رب دی بارگاہ وچ دعا کرن لگا۔ اے دی ترجمانی ادھر رب نو بھی مخاطب کر لیا، ادھر اللہ دے رسول نو بھی مخاطب کر لیا۔ وجہ کی؟ میرے امام اہل سنت نے فرمایا رب نو بھی دعا منگدے ہوئے مخاطب رکھو، اللہ دے رسول نو بھی دعا منگدے ہوئے مخاطب رکھو۔ کیوں؟ امام اہل سنت فرمایا محمد برائے جناب الہی، سارے مقبول بات ہے، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ میرے امام نے بہت بڑا جملہ تھا، فرمایا تسا سبحان اللہ نہ کہہ کے جملہ ضائع کر چلیا۔ میرے امام فرما دیں کہ محمد خدا دے واسطے، خدا محمد دے واسطے، سبحان اللہ، انہاں جدا نہ کرو، رب اس تو جدا نہیں، نہ رب تو اے جدا ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا محمد برائے بزرگاں دی خیر ہے جڑی نوجوان نے لاہور حق بنتا کہ نہیں؟ نوجوان ویسے بڑی آواز آتی، میں جانا موٹر سائیکل تے بڑی آوازاں سننا، ایتھے بھی اج لاؤ، اے زبان تواڈے واسطے بروز معاشر گواہ بن جائے گی۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد سے عزتو اطلاع محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد۔ پڑھو درب من محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ اور کیا بات ہے جی، وہ اکھاں لین آیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرما دیا۔ ایک اندر بڑی لطیف بات ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں طریقہ ارشاد فرمایا تو اکھاں مل گئی جو حضور آپ بھی اگر خود ہاتھ اٹھا دیتے تو پھر کیا؟ سبحان اللہ، حضور خود ہاتھ اٹھا دیتے تو پھر کیا؟ حضور نے فرمایا بھی تو وضو کر اچھی طریقے نال 2 رکعتاں پڑھے، دعا تو مانگ۔ جدو انہیں حضور نے فرمائے ہوئے ارشاد کے مطابق دعا منگی، اکھاں مل گئیاں۔ اگر یہ دعا حضور خود فرما دیتے تو وہ عالم کی ہونا سی۔ امام ابو الحسن خرقانی بہت بڑے بزرگ، حضور محمود غزنوی دے دور جو سومنات تے 17 حملے کیتے، سومنات مندر فتح نہ ہویا،
ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ چاہتا ہے حضور دسو کی وجہ ہے کیوں نہیں فتح ہوتا؟ آپ نے فرمایا میرا قمیض لہجہ جبا اینو اگے رکھ کے دعا کر رب دی بارگاہ صوبہ سومنات فتح ہو جائے گا۔ اینو رب دی آپ نے نہیں فرمایا سومنات فتح ہو جائے گا، آپ نے فرمایا اینو جڑی دعا رکھ کے قبول منگے گا رب قبول کرے گا۔ اور ابو امام ابو الحسن خرقانی دا جبا لے کے حضرت محمود غزنوی اور جا کے دعا منگی رکھ کے سومنات فتح ہو جائے، صبح سومنات فتح ہو گیا، واپس آگے حضور تواڈے جبے دی کیا بات ہے، کیا بات ہے، دعا منگی رب نے سومنات فتح کرا دیتا۔ امام ابو الحسن خرقانی نے فرمایا تو ساڈے جبے دا مول نہیں پایا، تو ساڈے جبے دا مول نہیں فرمایا پایا۔ اے محمود اگر اج جبے نو رکھ کے آکھدا نا مولا دنیا ساری مینوں فتح عطا فرما دے، رب نے اس جبے دے صدقے ساری دنیا تے تینوں حکمران کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر امام ابو الحسن خرقانی دے جبے دے اندر طاقت اور وسعت اور صدیاں بعد غلامی دی حالت ہے، اس آقا دی حالت کیا ہوئے گی؟ اس آقا دا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟